بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز تقریباً آدھی رات میں پڑھائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا لی، پھر چہرہ مبارک کو ہماری طرف کیا، اور میں اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے، لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے ہو۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب اللباس میں انگوٹھی کے اندر نگینہ لگانے کے متعلق باب میں لے کر کے آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک میں اور بھی بہت سی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی مبارک پہنتے تھے، اس میں نگینہ بھی ہوتا تھا، کہ جس کی طرف حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کی چمک ابھی تک یاد ہے۔ تو اس پر پہلے گفتگو ہو چکی کہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی، مرد حضرات نے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور اس میں ایک نگینہ اور ایک ہی انگوٹھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ انگوٹھیوں سے اپنے ہاتھوں کو بھر لینا یہ خلاف سنت عمل ہے اور اسراف ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک میں جو بات ہمیں معلوم پڑ رہی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھانی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کا انتظار فرما رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور سے تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ ایک اور حدیث پاک جس میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگی، پھر جاگے، پھر آنکھ لگ گئی، پھر جاگے، پھر ان کی آنکھ لگی، پھر جاگے، یعنی تقریباً 3 سے 4 مرتبہ اس دوران صحابہ کرام کی آنکھ لگتی بھی رہی، جاگتے بھی رہے، اور تقریباً آدھی رات کا وقت گزر گیا، تب جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو اب اس سے ہمیں جو بات معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ اگر کبھی امام صاحب کو تاخیر ہو جائے تو مقتدیوں کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ خاموشی سے امام کا انتظار کریں، امام کے آنے کا، اور جب امام آئے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر امام صاحب 1 یا 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو سب لوگوں کی ایک نظر گھڑی پہ ہوتی ہے اور دوسری نظر امام صاحب کے حجرے والے دروازے پہ ہوتی ہے، یا پیچھے کی طرف ہوتی ہے جہاں سے امام صاحب نے آنا ہوتا ہے۔ اور جب امام صاحب 1 یا 2 منٹ کی تاخیر کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب ان کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ شخص کوئی بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے۔ اور پھر ایک آدھ تو نمازی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بری
مسجد میں آواز کس دیتا ہے کہ ٹائم تے آیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر یہ عوام جو مسجد میں 1 یا 2 منٹ کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتی، اگر تو ان کے باقی سارے معاملات بالکل عین وقت پر ہوتے ہوں اور یہ قوم وقت کی بڑی پابندی کرتی ہو، تو اس وقت تو ان کا یہ غم و غصہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن کئی ہزار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں یہ عوام اپنا وقت برباد کرتی ہے، اپنا وقت ضائع کرتی ہے اور انتظار میں کئی گھنٹے گزار دیتی ہے، اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن سب سے بڑی مثال، اگر کہیں شادی بیاہ کا پروگرام ہو تو حال میں جا کر بیٹھ کے یہ کھانے کی انتظار میں 1 گھنٹہ کیا 2 سے 2.5 گھنٹے انتظار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہاں ان کو کسی قسم کا کوئی غم و غصہ نہیں ہوتا کہ یہ انتظار کیوں ہو رہا ہے. لیکن امام صاحب کی چند منٹ کی تاخیر ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی. یعنی اگر تو ہوتا نا کہ باقی سارے معاملات ان کے وقت کی پابندی کے عین مطابق ہوتے، تو پھر یہاں ان کا اعتراض بنتا تھا، وہ قابل قبول بھی تھا. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام کو یہ عین سنت نبوی کے مطابق دیکھنا بھی چاہتے ہیں، خود یہ عمل کریں نہ کریں. امام صاحب جو ہیں وہ صحیح سنت کے مطابق بھی ہوں، شریعت کے مطابق بھی ہوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہوں، اسلام کے مطابق امام صاحب کی مکمل زندگی ہو، اور کہیں بھی کسی قسم کی امام صاحب کوئی ڈنڈی نہ مارے. اور اگر کہیں کوئی موقع ان کو مل گیا تو پھر سمجھ لیں کہ امام صاحب کی آخر ہے. خود عمل نہیں کرنا کسی بھی اعتبار سے. تو اب اگر اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ بالکل شریعت کا پابند ہو، وہ بالکل ہمارے سامنے فرشتہ صفت بن کر رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہ ہو، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ پھر یہ تو تاخیر میں آنا کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ نمازوں کے اوقات جو ہیں، نمازوں کے وقت جو مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ نہیں تھے. وقت کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا جاتا، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تمام صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھتے. تو اگر تم لوگوں کو خاص نبوی طریقے چاہیے اپنے اماموں سے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب کی ظہر کے وقت کے اندر اندر جب مرضی چاہے وہ آئیں، اپنے حجرے سے نکل کر کے اور نماز پڑھائیں، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے نا مساجد کے اندر، یہ بھی ان ہی لوگوں کی آسانیوں کے لیے، ان ہی لوگوں کی بہتری کے لیے، ان ہی لوگوں کے خیال کی وجہ سے کہ جی ایک وقت ہونا چاہیے جس میں سارے آ کر کے نماز پڑھ لیں. جبکہ نبوی طریقہ تو یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو چکی ہے، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جی چاہے گا تشریف لائیں گے ظہر کے وقت میں اور نماز پڑھائیں گے، اور سارے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی ایک طرف یہ لوگ اماموں کو دیکھنا چاہتے ہیں عین شریعت کے مطابق، اور اگر وہ عین شریعت کے مطابق عمل کر لیں، یعنی اپنی مرضی سے جب وہ چاہیں آئیں نماز پڑھائیں، تو ان لوگوں کو ویسے بھی تکلیف ہو جاتی ہے. یعنی یہ لوگ منافقت کا شکار ہیں. اللہ رب العزت ان کو منافقت سے بچائے اور امام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کم جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا اس زمانے کے اندر بھی کہ امام صاحب یا کوئی اللہ کا ولی بزرگ شخصیت جب وہ آئیں گے تب نماز پڑھی جائے گی،
اور ایسا بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے جو کہ عین سنت نبوی کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب جب نماز پڑھا لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، چہرہ انور کو ہماری طرف کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور ہماری طرف پھیرا اور خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی اب گفتگو شروع ہو گئی۔ اچھا، اب ساری باتیں چھوڑ دیں، تاخیر والا معاملہ ایک لمحے کے لیے اس کو پیچھے کر دیں۔ امام صاحب اگر مسجد میں کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی مسئلہ ہو، اور اس مسئلے کو نماز کے بعد اگر ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو اس پر بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نماز بھی اپنے وقت پہ پڑھائیں، وقت پر نماز پڑھانے کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ اب امام صاحب نے ضروری سمجھا کہ اس پر گفتگو ہو جائے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے، اور امام صاحب وہ مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھ گئے، اس پر بھی لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ ایسا کیوں ہے، یہ ہمیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے 100 کام کرنے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں تقریباً آدھی رات کا وقت ہو گیا، تب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اب خطبہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھانے کے بعد اب خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس قسم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد کئی موقعوں پر خطبہ ارشاد فرمایا، ایک نہیں کئی موقعوں پر۔ ایسا نہیں کہ صرف جمعے کا ہی خطبہ ہوا کرتا تھا، ایسا نہیں کہ بس ایک منتخب تھا وقت کہ اس میں درس قرآن ہونا ہے اور پھر اس کے بعد نہیں ہونا، نہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی حدیثیں مل جاتی ہیں کہ نماز کے بعد آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے خطاب فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، اور جو موضوع ہوتا، یعنی جو کوئی بات ہوئی ہوتی، جو کوئی مسئلہ پیش آیا ہوتا، اسی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے۔ اب اگر امام صاحب عین وقت پر بھی آئیں اور کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہو کہ اب امام صاحب ضروری سمجھیں کہ اس پر نماز پڑھنے کے بعد گفتگو ہو جائے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے، تو اس پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ، یا تو ہمیں بتانے میں مسئلہ ہو گیا، سمجھانے میں مسئلہ ہو گیا کہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر یہ لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس قدر ہٹ درم ہو چکے ہیں کہ اب دین ان کو اپنی مرضی کا چاہیے، دین کا نظام ان کو اپنی مرضی کا چاہیے، جو کہ ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ خاص کر انتظامیہ مساجد جو ہیں ان کے عین مطابق سارے انتظامات ہونے چاہیے۔ اگر امام صاحب اس سے آگے پیچھے کچھ کریں گے، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، پھر بھی ان کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ جو انتظامیہ کے صاحب بہادر ہیں، جو بڑے ہیں، وڈیرے ہیں یہاں کے، ان کی طبیعت پر یہ ناگوار گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس خطبے میں؟ ارشاد یہ فرمایا کہ بہت سارے لوگ سو چکے ہیں، لیکن تم لوگ ابھی بھی نماز کے انتظار میں ہو، اور جتنی دیر تم نے نماز کا انتظار کیا اتنی دیر تم نماز کے اندر ہی ہو، یعنی ایسے ہی ہے جیسے تم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں یہ بات اگر سمجھ آ جائے ان لوگوں کو کہ جو امام صاحب کی چند منٹ کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتے، اور ایک آنکھ ان کی گھڑی پہ فکس ہوتی ہے اور دوسری آنکھ ان کی دروازے پہ فکس ہوتی ہے، اور کبھی آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جان کو جیسے لالے پڑے ہوتے ہیں، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے، چہرے ان کے تھوڑے اوپر ہو جائیں گے، آگے پیچھے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور سوال یہی ہوگا ابھی امام صاحب کتنے رہ گئے نے۔ اللہ کے بندو، اگر نماز کے اندر تاخیر ہو گئی ہے، امام صاحب لیٹ ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جتنا تم نماز کا انتظار کر رہے ہو نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نماز کے اندر ہو۔
اس وقت چاہیے جب تاخیر ہو جائے تو پھر نماز کے اندر بندے کو کیسا ہونا چاہیے؟ نماز کے اندر بندے کو خشوع و خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے، نماز کے اندر بندے کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ہونا چاہیے، نماز کے اندر بندے کو ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک نظر ادھر ہے دوسری ادھر ہے، اور جناب دیکھ رہے ہیں شوالیہ نشان میں سر گھما رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر جب امام صاحب مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر جناب بول کے ٹائم تے آ جایا کرو، تھوڑا وقت نال آ جایا کرو۔ یہ طریقہ نماز کے اندر نہیں ہوتا۔ نماز کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہو، قبلہ رخ ہو، آپ اس تصور میں ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ وقت جو آپ کی نماز کا ہے۔ امام صاحب کی تاخیر کی وجہ سے آپ کو تھوڑا وقت اور مل گیا کہ آپ اس فضیلت کو حاصل کر لیں کہ آپ نماز کے اندر ہی ہیں، آپ اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں کچھ ایسے امام حضرات کہ جن کا معمول بن جاتا ہے کہ وہ ٹائم فکس کر دینے کے بعد، طے ہو جانے کے بعد کہ اس وقت پر نماز پڑھائی جائے گی، وہ جان بوجھ کر کے تاخیر کر دیتے ہیں اور جان بوجھ کر کے وہ لیٹ آتے ہیں، اور پھر اگر ان کو کہا جائے تو وہ آگے سے ایک غصے میں بولنے لگتے ہیں۔ تو ایسے امام حضرات جو ہیں ان کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے، اور دوسرے اعتبار سے جو مقتدی حضرات ہیں اگر ان کا رویہ بالکل جاہلانہ ہے تو ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح انداز میں دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔